الرحمن الرحيم ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الستار القهار الغفار الغفور النور الصبور الشكور سميع بصير عليم حي كريم الكبير المريد الواحد الواحد الاحد الصمد القادر المختار المقدم المؤخر اللاحق الباقي الباقي حميد مجيد رشيد الشهيد العليم الحمد لله الذي لم يسبق الخالق فيكون أكبرا قبل أن يكون آخرا ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا كل مسمى بالفهم غيره قريب وكل عزيز غيره ذليل وكل قوي غيره ذليل وكل مالك غيره مملوك وكل عالم غيره متعلم وكل قادر غيره يقدر ويعجز وكل سميع غير يسمى لطيف الأصوات وكل بصير غيره يامان خفي الألوان ولطيف الأجسام وكل ظاهر غير باطن وكل باطن غير ظاهر بكل شيء عليم ونحمده ونصلي على رسوله الكريم سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين بالغوث محمد ابن عبد الله نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وقال الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال فطر السماوات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم خوشا یوج مقدر زہے عزت و شرف میری زبان پہ جاری ہے آج ذکر حسین حضرات جا مل کر سب تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے مخصوص ہیں جو ہمارا مالک خالق داتا رازق اور پالنہار ہے جو قابل سجدہ ہے اور علاوہ اس کے کوئی قابل سجدہ نہیں ہے اس کے بعد ہر درود ہر ثنا ہر تعریف ہر سلام کے لیے وہ ہستی مخصوص ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی احمد مصطفیٰ کی اسم گرامی اور حبیب کبریا کے لطف نورانی کے ساتھ جہان فانی میں جلوہ افروز سورہ بقرہ کی چند آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو ان اللہ مع الصابرین یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے
انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم انہیں آزماتے ہیں خوف سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ان کے مالوں کو اور ان کے پھلوں کو اور ان کے نفوس کو ضائع کرتے، بشیر الصابرین، اور پھر جو صابر ہوں ان کو بشارت دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ یہ کہتے ہیں، ان للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ جو لوگ ہیں ان پر اللہ کی صلوات بھی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو۔ اولئک هم المهتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے، یہی ہادی ہے اور یہی مہدی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ وہ چند آیات تھیں جن کا ترجمہ کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا اور جن کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بہت زیادہ میں آیات کی تشریح اور تفسیر میں نہیں جاؤں گا، صرف اپنے موضوع کے مطابق فلسفہ شہادت سے متعلق بات کروں گا۔ یا صبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اب اس میں یہ حکم ہے کہ جب تم نے مدد حاصل کرنی ہے نا، تو پہلی چیز صبر ہے، دوسری چیز نماز۔ مولا تو نے تو سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تو تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ صبر اور نماز اب کیا نیا سبق ہم کو پڑھا دیا۔ سورہ فاتحہ میں یہی کہتے ہو نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پر حکم ہے یا صبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ کیا بولا ان دو آیات کو سمجھے کیسے؟ ایک جگہ یہ ارشاد ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں یہ پڑھنا ہوتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر مدد حاصل کرنی ہے تو ایک طریقہ نماز ہے، دوسرا طریقہ صبر ہے۔ یہ بات واضح کر دی کہ اگر اللہ تک بھی پہنچنا ہے تو یا نماز کے وسیلے سے پہنچو یا صبر کے وسیلے سے پہنچو۔ یہ تو قرآن ہے، اس کے نہ کسی لفظ کو آگے کیا جا سکتا ہے، نہ کسی لفظ کو پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اور کبھی یہ وسیلہ نماز بن جاتی ہے، اور کبھی یہ وسیلہ صبر بن جاتا ہے، اور کبھی یہ وسیلہ رسول بن جاتا ہے، اور کبھی یہ وسیلہ رسول کے پیروکار بن جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو پھر کیا کرے؟ اللہ سے استغفار، جاؤ کا پہلے کیا کام کرنا ہے؟ جاؤ کا، اگر اپنی جانوں پہ یہ ظلم کر لیں، جاؤ کا آپ کے پاس آ جائے۔ ہم اردو پنجابی میں جا کہتے ہیں جانے کو، عربی میں جا کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ جاؤ کا یہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں،
پھر اللہ سے استغفار، واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کریں، لا وجد اللہ توابا رحیما، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور اللہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب اللہ کے پاس کوئی الفاظ کی کمی ہے؟ الفاظ کی کمی ہے اللہ کے پاس؟ یہ آیت اس طرح بھی آ سکتی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کریں، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن یہ آیت اس طرح نہیں آئی، یہ آیت اس طرح آئی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں جاؤں کا، تو پہلی منزل یہ ہے کہ آپ کے پاس آئے، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، یہ اللہ سے استغفار، واستغفر لهم الرسول، پھر رسول اللہ ان کے لیے دعا کریں۔ پہلا وسیلہ کیا ہے کہ یہ آپ کی حاضری دیں، آپ کے پاس بیٹھیں، آپ سے آ کے دعا اس کے لیے التجا کریں۔ وہ تو صحابہ تھے نا، وہ تو اس وقت کی یہ بات ہے جب جبریل روزانہ نہیں لے کے آتے تھے، جب وہ ہر روز آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، پھر بھی یہ ارشاد ہے جاؤں کا، جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو آپ کے پاس آ پھر اللہ سے استغفار، واستغفر لهم الرسول، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کریں۔ پہلا وسیلہ یہ کہ یہ آپ کی حاضری دیں، دوسرا وسیلہ یہ کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، لا وجد اللہ توابا رحیما، جب یہ دونوں وسیلے حل ہو جائیں گے، جب یہ دونوں وسیلے پڑ جائیں گے، جب یہ دونوں وسیلے سے دعا ہوگی لا وجد اللہ توابا رحیما، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ توبہ بھی قبول کرتا ہے، اللہ رحم بھی کرتا ہے۔ تو اب جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہو نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد حقیقی تو نہیں کرنی ہے، لیکن اس وقت کرنی ہے جب رسول کا وسیلہ ہو یا آل رسول کا وسیلہ ہو، یا اہل بیت کا وسیلہ ہو، یا رسول کے ماننے والوں کا وسیلہ ہو، یا رسول کے پیروکاروں کا وسیلہ ہو، تو پھر اللہ کو تم توبہ بھی قبول کرنے والا پاؤ گے اور اللہ کو رحم کرنے والا بھی پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل آ جائے تو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور صبر اور نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کی راہ میں وسیلہ، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو اس کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، پھر تو آزماتے ہیں، آزماتے ہیں اور آزمائیں گے، مظاہرے کرتے ہیں، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی ان کے مالوں کو ضائع کر کے، کبھی ان کی اولاد کو ضائع کر کے، کبھی ان کے پھلوں کو ضائع کر کے، بشیر سارے، اور پھر جو ثابت قدم رہے ان کے لیے بشارت۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے قالوا، تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف رجوع کرنا۔ اور پھر جو شہید ہونا اور جو یہ کام کرے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر اس پہ اللہ کی صلوات بھی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو۔ اگر تم شہداء کو صلوات اللہ کہتے ہو تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ تم کوئی غلطی نہیں کرتے۔ اگر امام حسین کو صلوات اللہ اور علیہ السلام کہتے ہو یہ اللہ کا حکم ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یا یہ قرآن سے لفظ باہر نکال دو، اور یا یہ کہہ دو کہ حسین شہید نہیں ہے، تو حسین سے بڑا شہید کوئی نہیں ہے، اور اس لفظ کا حسین سے زیادہ حقدار کوئی نہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر صلوات بھی ہو، ان پر رحمت بھی ہو۔ اولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون لوگ؟ ولا تقولوا
یہ مت کہنا، یہ مت بولنا۔ تقولو کسے کہتے ہیں؟ قولو، بولنے کو۔ قول، پنجابی میں لفظ بولتے ہو قول، اپنا قول پورا کرو، کہتے ہو، یہ وہی ہے تقول۔ تو ساتھ جمع کرتی ہے تقولو، ساتھ مضارع۔ ولا تقولو، یہ مت بولو، لمن یقتل، کہ جن کو قتل کیا گیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، کہ وہ مر کے مٹی ہو چکے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ وہ کس طرح زندہ۔ ولا تقولو، تم نے نہیں بولنا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ تم نے نہیں بولنا، ولا تقولو۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ولا تقولو، تم نے اپنی زبان سے نہیں بولنا۔ اگر تمہارا ذہن، تمہاری عقل، تمہاری سوچ یہ بات کر رہی ہے کہ یہ تو شہید ہو گیا ہے، اس کے جسم کو تو پامال کر دیا گیا ہے، اس کی سانسیں رک چکی ہیں، اس کی نبض بند ہو چکی ہے، اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل چکی ہیں، اس کو ہم نے مٹی کے نیچے دفن کر دیا ہے، اس کے اوپر منو مٹی ڈال دی ہے۔ عقل تو یہ کہے گی نا یہ مر چکا ہے، ذہن تو یہ سوچے گا نا یہ مر چکا ہے، یہی کہتی ہو نا، جس کو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہو ذہن تو یہی کہتا ہے نا یہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ولا تقولو، اگر تمہارا ذہن بھی یہ بات کرتا ہے، اگر تمہاری عقل بھی یہ بات کرتی ہے، اگر تمہاری سوچ بھی یہ بات کرتی ہے، ولا تقولو، تم نے اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہنی، تم نے اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہنی۔ اگر تمہارا ذہن یہ بات کہہ رہا ہے، اگر تمہاری عقل یہ بات کہہ رہی ہے، اگر تمہاری سوچ یہ بات کہہ رہی ہے، اگر تمام دنیا بھی یہ بات کہتی ہے ولا تقولو، لیکن جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اپنی زبان سے یہ بات بلا سکتے، اموات سے یہ مر چکے ہیں، یہ بات نہیں کہنی کہ یہ مر چکے ہیں۔ ولا تقولو، تم نے یہ بات نہیں بولنی اپنی زبان سے، چاہے ساری دنیا کہتی رہے، چاہے تمہاری عقل بھی کہتی رہے، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے، مر نہیں چکے، بلکہ بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے، اور یہ میرا تمہارا 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 یا تمہارا یہ تمہارا فیصلہ نہیں، یہ کسی سائنٹسٹ کی ورڈ نہیں ہے، یہ کسی فلاسفر کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ کسی مفسر کی تفسیر نہیں ہے، یہ کسی خطیب کا بیان نہیں ہے، یہ اللہ کا بیان ہے۔ ولا تقولو، جو کچھ مرضی ہو جائے تم نے اپنی زبان سے ان کو متعلق کہنا، بل احیاء، جب بھی کہنا ہے یہ کہنا ہے یہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، اس لیے کہ ہم نے تمہیں عقل ہی نہیں اتنی دی کہ جو یہ سمجھ سکے کہ یہ کس طرح زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہارے پاس شعور ہی نہیں، تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہارے پاس وہ عقل ہی نہیں ہے، تمہارے پاس وہ ذہن ہی نہیں ہے، تمہارے پاس وہ سوچ ہی نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے جتنی عقل یہ بات سمجھ لے کہ یہ زندہ کس طرح ہے۔ کیا آج سے 1400 سال پہلے یا 1200 سال پہلے اگر کسی انسان کو یہ کہا جاتا کہ انسان لوہے پہ اڑیں گے، جہازوں میں جائیں گے، یہاں سے کمپیوٹر پہ بات کریں گے، امریکہ اسی طرح بات ہو جائے گی، یہاں سے کوئی چیز فیڈ کریں گے وہاں سے کاغذ پہ نکال لیں گے فیکس میں، یہاں سے ڈیٹا فیڈ کریں گے پورے ملک کے ہر کمپیوٹر میں وہ ڈیٹا چلا جائے گا جو انٹر کنیکٹڈ ہے، کیا آج سے 100 سال پہلے بھی یہ بات سمجھ سکتا تھا؟ جتنا مرضی سمجھاتے اس کی عقل میں یہ بات آ گئی تھی، جس طرح ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی، اس طرح ابھی تک ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی تو وہ زندہ کس طرح؟ اس لیے کہ اللہ نے وہ شعور نہیں دیا، ولکن لا تشعرون، تمہیں وہ شعور ہی نہیں ہمیں دیا کہ جو یہ بات سمجھ سکے کہ وہ زندہ کس طرح۔
اس لیے جب تمہیں ایک بات کا علم ہی نہیں ہے تو پھر اس طرح کرو جس طرح تمہارا رب کہہ رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا، یہ نہ کہو اموات کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ یہ کہو کہ وہ زندہ ہے۔ پھر اس کو مزید اس آیہ مبارکہ کی تشریح دوسری آیہ مبارکہ سے کی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہ گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں، قتلوا، کہ جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان ربہم یرزقون، بلکہ ان کو اپنے رب کے ہاتھ سے رزق ملتا ہے۔ پہلے آدمی سوچتا ہے پھر آدمی بولتا ہے، پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، لیکن سوچنے پہ گناہ نہیں ہے، گناہ کرنے پہ گناہ ہے، لیکن نیکی سوچنے سے بھی نیکی ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت میں گناہ سوچنے پر پابندی نہیں ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے، یا اس کا کوئی لکھنا نہیں ہے، یا اس پہ کوئی بدی انٹر نہیں کی جاتی، یا اس پہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اگر سوچ لیا جائے گناہ کو تو گناہ سرزد، نیکی کافی نہیں جاتی، لیکن یہ واحد چیز ہے کہ جس کی سوچ پہ بھی اللہ نے پابندی لگا دی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہ تم نے سوچنا بھی کہ میں قتل کیے گئے اموات کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان ربہم یرزقون، یہاں تک زندہ ہیں کہ ہم انہیں اپنے ہاتھ سے رزق دیتے ہیں۔ پہلے پابندی تھی کہ بولنا نہیں ہے، اب پابندی ہے کہ تم نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ جو منو مٹی تلے جا چکے ہیں وہ مر چکے ہیں، وہ مر کے مٹی ہو گئے ہیں، نہ یہ بات سوچنی ہے نہ یہ بات بولنی ہے، اور اگر سوچنا ہے تو پھر بھی یہ سوچنا ہے باللہ یا کہ یہ زندہ ہے، اور اگر بولنا ہے تو پھر بھی یہ بولنا ہے باللہ یا کہ بلکہ یہ زندہ ہے۔ ہمارے نزدیک زندگی اور موت کا تصور اور ہے، اللہ کے نزدیک زندگی اور موت کا تصور اور ہے، اور خدا کی قسم یہ زندگی زندگی نہیں ہے اور یہ موت موت نہیں ہے۔ سانسوں کے چلنے کا نام زندگی اور ان سانسوں کے رک جانے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو خیر ہے، جو نیکی ہے، جو بھلائی ہے وہ زندگی ہے، اور ہر وہ چیز جو بدی ہے، جو شر ہے، جو برائی ہے وہ موت ہے، چاہے ان سانسوں کے چلتے ہوئے ہو یا ان سانسوں کے بندھن کے ٹوٹ جانے کے بعد۔ ہمارے نزدیک نیکی اور موت کا تصور، زندگی اور برائی کا تصور اور ہے، اللہ کے نزدیک زندگی اور موت کا تصور اور ہے۔ سورہ اعراف میں ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ ان کے دل تو ہیں سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں سنتے نہیں۔ اب ہم زندگی کسے سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات کر رہا ہے، کوئی رشتہ داروں سے مل رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے، یہ زندہ ہے، یہی کہتے ہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے کہ جسے تم زندہ کہتے ہو وہ کہتا ہے یہ مردہ۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، جسے تم کہتے ہو کہ یہ دل ہے، کیسا دل ہے؟ جو سوچتا ہی نہیں ہے، جو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ولہم اعین لا یبصرون بہا، یہ کیسی آنکھیں جو دیکھتی نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، یہ کیسے کان ہے جو سنتے ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے مویشی اور چوپائے،
بلکہ اس سے بھی بے گزرے. جسے تم زندگی کہتے ہو وہ کہتا ہے کہ یہ مردہ ہے، اور جسے ہماری سوچ سمجھ کہتی ہے کہ زندگی ہے یہ موت ہے، اصل میں زندگی وہ ہے. اللہ کے نزدیک زندگی اور موت کا تصور اور ہے، ہمارے نزدیک اور تمہارے نزدیک زندگی اور موت کا تصور اور ہے، اور حقیقی تصور وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہے. جسے وہ زندہ کہے وہ زندہ ہے، جسے وہ مردہ کہے وہ مردہ ہے. اور جس کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ اصل زندہ ہے اور اصل موت کیا ہے، وہ پھر موت سے گھبراتا نہیں. جس کو اس بات کی سمجھ آ جائے نا وہ منہ کا بلاتا منہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے. جس کو اس بات کی سمجھ آ جائے کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور ذائقہ کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے. ایک کیفیت کا نام ہے جو وارد ہونی ہے اور ختم ہو جانی ہے. جس طرح منہ کا ذائقہ چند لمحے کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح موت کی کیفیت وارد ہونی اور ختم. الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل من الدار الى الدار. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ منتقل ہوتے ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر میں. لا ينتقلون من الدار الى الدار. ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں آ جاتے ہیں. اور جب اس کیفیت میں آتے ہیں عند ربهم يرزقون، ان کو اپنے رب کے ہاں سے رزق ملتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ان کو رزق ملتا ہے اس رزق کو تقسیم کرتے ہیں، اور جو پہ ان کے پاس آتا ہے وہ رزق اس کو دیتے ہیں. تو جس کو اس بات کی سمجھ آ جائے پھر وہ موت کو گلے لگا لیتا ہے. اور جب وہ موت کو گلے لگا لیتا ہے تو پھر وہ شہادت کے فلسفے کو سمجھ جاتا ہے. اور یہی مین ڈفرنس ہے. دس از دی مین ڈفرنس ان بٹوین شہادت اینڈ ملوکیت. یہی مین ڈفرنس ہے شہادت اور ملوکیت میں. فلسفہ شہادت اور فلسفہ ملوکیت. فلسفہ ملوکیت کیا ہے؟ جو موت کو یہ نہیں سمجھتا نا، یہ کیفیت کا نام ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کرنا ہے اس جہان میں کر لو، مزے لوٹ لو، اے جہاں مٹھا چگلا کن ڈٹھا. جو اس بات پہ عمل کرتا ہے نا وہ پھر اس جہان میں سب کچھ بنانے کے لیے تگدو کرتا ہے. ہر جائز ناجائز کام کرتا ہے کہ اپنے اس جہان کو ٹھیک کر لو. لیکن جس کو موت کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے. یہ تو بڑے مزیدار چیز ہے. پھر وہ شہادت کو قبول کرتا ہے کہ اس جہان کو بنا. اب فلسفہ ملوکیت کیا ہے؟ کہ اپنی کرسی کو بچا لو، اپنے تخت کو بچا لو. اس کے بچانے میں اگر کعبے پہ منجنیقوں سے حملہ کرنا پڑتا ہے تو کر. یہی یزید لعین نے کیا نا کہ کعبے پہ اگر منجنیقوں سے حملہ کرنا پڑتا ہے تو کر دو. کعبے کا غلاف اگر چلتا ہے تو چلنے دو، کعبے کی دیوار اگر گرتی ہے تو گرنے دو. مسجد نبوی اگر جانور باندھ میں پڑے تو باندھ دو. مسجد جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز کو برابر ہے. اور اس کعبے میں تو یہ بیت اللہ ہے اور جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب. 3 دن تک یزید نے مسجد نبوی میں فوج کشی کی، مسجد نبوی میں گھوڑے اور اونٹ باندھے گئے اور 3 دن تک وہاں سے نماز اور اقامت اور اذان کی آواز نہیں آئی. اگر آواز آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس سے 1,000 پارسا عورتوں کی عزتوں کو نیلام کیا.
صحابہ کو قتل کیا گیا، اہل بیت کو قتل کیا گیا، لیکن اس کا فلسفہ یہ تھا کہ اپنی کرسی کو بچا لو، اپنے تخت کو بچا لو، اگر کعبہ گرتا ہے تو گرا لو، مسجد نبوی توہین ہوتی ہے تو کر دو، صحابہ قتل ہوتے ہیں تو کر دو، اہل بیت شہید ہوتی ہے تو کر دو، لیکن اپنی کرسی کو بچا لو۔ جب یہ فلسفہ ہو تو اس فلسفہ کو فلسفہ ملوکیت کہتے ہیں۔ اور اگر ذہن میں یہ ہو کہ اپنے بچے قربان ہوتے ہیں تو کر دو، 18 سال کا علی اکبر قربان ہوتا ہے تو کر دو، شبیہ پیغمبر قربان ہوتا ہے تو کر دو، 6 ماہ کا علی اصغر قربان ہوتا ہے تو کر دو، اونو محمد قربان ہوتے ہیں بھانجے تو کر دو، قاسم بھتیجے قربان ہوتے ہیں تو کر دو، بھائی عباس قربان ہوتے ہیں تو کر دو، مال و متاع لٹتا ہے تو لٹنے دو، خیموں کو آگ لگتی ہے تو لگنے دو، بیویاں در بدر جاتی ہیں تو جانے دو، اگر حسین کی گردن کٹتی ہے تو کٹنے دو، لیکن نبی کا دین بچا لو۔ اگر یہ فلسفہ ہو تو اس کا فلسفہ ہے شہادت حسین کہتے ہیں۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہو گیا اس کربلا کے بعد، وما علینا الا البلاغ المبین۔